آج کے ولاگ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چند دن پہلے میرے ساتھ ایک بہت بڑا سکیم کرنے کی کوشش کی گئی اور میں اس سکیم سے کس طرح بچ نکلا اور اس کے اثرات مجھ پر کیا مرتب ہوئے، یہ سب کچھ آج کے ولاگ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو ولاگ کے آخر تک میرے ساتھ رہیے گا تاکہ کل آنے والے وقت میں اگر آپ کے ساتھ کہیں ایسا ہو تو آپ اس سے بچ سکیں۔ السلام علیکم دوستو، ولاگز آف وڑیچ میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ کے حضور امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ ہوا کچھ یوں کہ 2 دن پہلے میں گھر میں اکیلے ہی تھا، میری طبیعت خراب تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنا فون دیکھا تو ایک کال آئی ہوئی تھی۔ موسٹلی میری یہ عادت ہے کہ میں ان نون نمبر جو ہے وہ اٹینڈ بھی نہیں کرتا اور بعد میں پتہ چلے تب بھی میں رنگ بیک نہیں کرتا، مگر اس دن چونکہ میرا ایک کوریئر آنا تھا تو میں نے سوچا کہ شاید کوریئر والوں کی کال ہوگی، تو میں نے رنگ بیک کر لی۔ جب میں نے رنگ بیک کی تو آگے سے میں نے پوچھا کہ جی آپ کوریئر آفس سے بول رہے ہیں، تو آگے سے آواز آئی نہیں جناب کوریئر آفس سے نہیں بول رہے، میں نے پہلے بھی آپ کو رنگ کی ہے، میرا نام فیضان علی ہے، میں ASI ہوں اور آپ کا بیٹا جو ہے وہ میری حراست میں ہے، وہ ایک کرمنل ایکٹیویٹی میں شامل ہے۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا دیکھیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ نے غلط نمبر پہ کال کیا ہے، میرا نام صفدر وڑیچ ہے۔ اب میں سمجھتا تھا کہ میرا ملک وال میں کافی حد تک لوگ مجھے پہچانتے ہیں، تو میرا نام سنے گا اگر تھانے سے ہوگا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اسے غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو بیٹا میرا جو ہے میں نے کہا وہ MBBS ڈاکٹر ہے اور وہ لاہور میں ہے۔ جی مجھے پتہ ہے وہ لاہور میں ہے اور اس نے ہی آپ کا نمبر مجھے دیا ہے، یہ کہنے لگا آگے سے وہ مجھے، اور وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں شامل ہے۔ اب یہاں پر نا مجھے ڈاؤٹ ضرور تھا، کیونکہ مجھے ایک تو ناز ہے اپنے بیٹے پر، فخر ہے اپنے بیٹے پر کہ ماشاءاللہ اس کی تربیت بھی ایسی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل و کرم ہے کہ اتنا فضل و کرم ہے کہ میرا ذہن قبول ہی نہیں کرتا کہ وہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی کی طرف جائے۔ پھر وہ پڑھا لکھا ہے، MBBS ڈاکٹر ہے، سمجھدار ہے۔ تو میں نے اسے کہا بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، تو وہ کہنے لگا یار آپ کا بیٹا میرے پاس ہے، آپ کہتے ہیں تو میں آپ کی بات کروا دیتا ہوں اس سے۔ اب جب اس نے یہ بات کی تو اس سے پہلے میں نے اس سے ایک بات کی، میں نے کہا دیکھو مجھے ذرا اپنا فون ریکارڈنگ پہ لگا لینے دو تاکہ میں آپ کی آواز ریکارڈ کر سکوں۔ میں نے یہ بات اس لیے کی کہ اگر وہ سکیمر ہے تو وہ ڈر جائے گا، لیکن وہ تو الٹا آگے سے مجھ پر برس پڑا جیسے وہ جی دیکھیں میرے پاس آپ کا فون نمبر کیسے آ گیا، آپ کے بیٹے نے ہی مجھے نمبر دیا ہے تو میں آپ کو کال کر رہا ہوں، تو اب میں آپ کے بیٹے سے بات کرواتا ہوں۔ میں نے کہا کروا دیں۔ اب جب اس نے میرے بیٹے سے بات کروائی تو یقین مانیے دوستو یہ وہ وقت تھا جب میں ہل گیا، یہ وہ وقت تھا جب میں تقریباً اپنے اسان ایسے ہے جیسے میرے خطا ہو گئے۔ ایک تو پہلے بھی مجھے بخار تھا، میری طبیعت خراب تھی، کیونکہ سیم وہ آواز نکالنے کی کوشش کی گئی جو میرے بیٹے کی تھی، بیٹے کی آواز ہے سیم وہ۔ پھر 2-3 لفظ جو وہ مجھ سے جب بات کرتا ہے اور وہ بولتا ہے وہی لفظ بھی بولے گے۔ اب میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں اور میں ساتھ ہی کہہ رہا ہوں اسے بیٹے یہ مجھے آپ کی آواز نہیں لگ رہی۔ وہ آگے سے رو رہا ہے، چلا رہا ہے انہوں نے مجھے بہت مارا ہے، میرا قصور نہیں ہے، انہوں نے مجھے بہت مارا ہے، دوستوں کا نے سارا کچھ کیا دھرا ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، مجھے بچا لیں۔ یہ وہ الفاظ تھے جو ایک باپ کے لیے بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ یہ الفاظ مجھے ایسے انہوں نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ میرا بیٹا اتنی تکلیف میں ہے تو یہ کیا ہے۔ یوں سمجھیے کہ اس وقت میرے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت وقتی طور پر ختم ہوگی۔ میں یہ جانتا بھی تھا کہ یہ سکیم ہوتا ہے، لیکن وہ آواز سن کر، وہ باتیں سن کر اپنے بیٹے کی جو اس سکیمر نے مجھے سنائی، اس نے اس سے فون لے لیا۔ پھر جب اس نے اسے فون دیا اس وقت بھی بڑی بدتمیزی سے کہا ادھر آؤ بات کر، اور جب فون لیا پھر بھی ایسے ہی۔ اب مجھے ڈاؤٹ بھی تھا
کہ یہ خود ہی آواز نکال رہا ہے یا یہ 2-3 ہیں کسی اور سے نکلوا رہا ہے. تو وہ کہنے لگا جی آپ عجیب عجیب طرح کی باتیں کر رہے ہیں. جب میں نے اسے تھوڑا سا اور خریدنے کی کوشش کی تو وہ کہنے لگا جی آپ عجیب عجیب طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میں تو آپ کو ایک طرح کی فیور دے رہا ہوں. مجھے تھانے سے بار بار کال آ رہی ہے, میں باہر گاڑی لے کے کھڑا ہوں. تو میں نے کہا اچھا آپ مجھے فیور دینا چاہ رہے ہیں, مجھے آپ تھانہ بتا دیں, میں وہاں پہنچ جاتا ہوں کہ کس تھانے میں میرا بیٹا ہے, میں پہنچ جاتا ہوں وہاں پہ, اب بتائیں مجھے. تو کہنے لگا نہیں میں ابھی تھانے سے باہر ہی کھڑا ہوں, تو تھانے کام چلا گیا تو بات دور تک جائے گی. میں کہا اچھا پھر تو آپ کو میں فیور دینا چاہتا ہوں. میں کہا 2 فیور بتاؤ کیا کرو, بولو کھل کے بولو. تو کہنے لگا جی آپ 1.5 لاکھ روپیہ. میں کہا جگہ بتائیں جی, میں 1.5 لاکھ لے کے آ جاتا ہوں, بتائیں جگہ مجھے. تو کہنے لگا آپ مجھے وہ جائز کیش کر دیں. میں نے کہا یار میرے پاس اتنی کیش فی الحال نہیں ہے اکاؤنٹ میں کہ میں تجھے جائز کیش کر دوں. تو اچھا جی کتنے ہیں آپ کے پاس. میں کہا نمبر لکھاؤ مجھے. اس نے نمبر مجھے لکھا دیا جائز کیش کا. اب میرا ڈاؤٹ تھوڑا سا اور ہو گیا, مجھے محسوس ہوا کہ وہ بڑی جلدی میں ہے. کہتا جی جتنے ہیں اتنے ہی کروائیں. میں نے کہا اچھا میں کرواتا ہوں. ساتھ میں نے نمبر بند کر دیا. اب نمبر بند کرنے کے بعد میں نے فوری طور پر اپنے بیٹے کا نمبر ملائے تو اس کے دونوں نمبر بند جا رہے تھے. مجھے یہ تو پتا تھا کہ وہ ڈیوٹی پہ ہے اور اس کی کال ڈیوٹی ہے, اور پچھلے 30-32 گھنٹوں سے وہ مسلسل ڈیوٹی پہ تھا, ہاسپٹل میں تھا. اتنا تو مجھے پتا تھا. اب جب اس کے نمبر بند تھے میں نے اس کا ایک اور دوست سے نمبر ملایا تو وہ کال گئی مگر اس نے اٹینڈ نہیں کی. اب یوں سمجھیے کہ ایک باپ کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے. آسان خطا تھے تقریباً میرے. میں نے اس کے ایک اور دوست کا جس کے نمبر سے وہ بات بھی کرتا رہتا تھا میرے ساتھ, اب یقیناً مجھے اس کا نام بھول گیا, اپنے بیٹے کے دوست کا نام بھول گیا کہ میں نے اسے فیڈ کر رکھا ہے موبائل میں. پھر یوں سمجھیے کہ اللہ پاک کو مجھ پر رحم آ گیا تو مجھے اس کا نام بھی یاد آ گیا. میں نے اس کو کال کی اور کال بھی لگ گئی. تو میں نے اسے کہا بیٹے میری بات نہیں ہو رہی ہے اپنے بیٹے سے. وہ کہنے لگا جی انکل میں ابھی صبح اس کے پاس سے آیا ہوں, وہ ہاسپٹل میں ہے, وہ کال پہ ہے, اس کی ڈیوٹی ہے اور وہ تقریباً 2 بجے فارغ ہوگا. پچھلے 30-32 گھنٹوں سے وہ ڈیوٹی پر ہے. میں کہا اچھا. اب میں نے اسے بات نہیں بتائی لیکن اسے یہ کہا بیٹے مجھے بڑا عجیب طرح کا فون آیا ہے, آپ ایسا کریں کہ میری اس سے بات کروائیں. اس نے کہا انکل ابھی میں ٹرائی کرتا ہوں, آپ پریشان نہ ہو. اس دوران وہ جو سکیمر ہے وہ مجھے مسلسل کال کر رہا ہے. جب میں نے اسے کہا کہ میری بات کرو اپنے میرے بیٹے سے, اس کے دوست کو, تو اس نے یہ بھی مجھے بتایا کہ وہ صبح میں اس سے مل کے آیا ہوں, تو مجھے کافی حد تک یقین ہو گیا تھا. تو لہٰذا میں نے اس سکیمر کی کال اٹینڈ کر لی اور اٹینڈ کر کے میں نے کہا کہ میں نے آپ کو پیسہ 1.5 لاکھ روپے بھیج دیا. تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تو نہیں ملے. اب اس کا لہجہ جو تھا وہ ڈاؤن تھا اور اب میں بھی شیر ہو گیا تھا. میں نے کہا میں نے بھیج دیے, ذرا صبر کرو تھوڑی دیر. اتنا کہہ کے میں نے اس کا نمبر بند کر دیا. اس اسنا میں 5 منٹ گزر گئے, مجھے کال نہیں آئی. میں پھر اپسیٹ, یار یہ تو صبح ملا ہے, یہ جو مجھے کال کر رہا ہے جو ایسا ہی اپنے آپ کو فیضان علی بتا رہا ہے, یہ اب کال کر رہا ہے, تو یہ 4-5 گھنٹے کے گیپ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. پریشان میں. تو میں نے اس کے دوست کو دوبارہ کال کی تو وہ کہنے لگا کہ انکل کال میری بھی اٹینڈ نہیں ہو رہی, اب صرف 5-10 منٹ مجھے دیں, میں ہاسپٹل جا رہا ہوں. میں کہا ٹھیک ہے. خیر میں نے وہ جیسے تیسے وہ 5-7 منٹ نکالے. ان کی رہائش چونکہ ہاسپٹل کے قریب ہی تھی, وہ فوری طور پر ہاسپٹل گیا اور وہاں جا کر اس نے میری بات کروائی. اب جب میری بیٹے سے بات ہوئی تو یوں کہیں کہ میری جان میں جان آئی. اس دوران بھی وہ سکیمر مجھے کال کر رہا ہے. اب میں نے تھوڑی بہت بات بتا کے اپنے بیٹے کو بند کی کال, کیونکہ وہ ڈیوٹی پر تھا, اور میں نے پھر سکیمر سے بات کی اور میں نے اسے کہا کہ میں نے پیسے بھی آپ کو بھیج دیے, میں نے آپ کی آواز بھی ریکارڈ کر لی ہے, وہ بھی بھیج دی ہے, اور میرا بیٹا واقعی کڈنیپ ہوا ہے اور وہ آپ کے قبضے میں ہے, آپ کی لوکیشن ٹریس ہو رہی ہے, آپ ذرا رہنا ادھر ہی. میری جب اس نے یہ بات سنی تو ساتھ اس نے فون بند کر دیا.
दोस्तों, उस वक्त से लेकर अब तक उस स्कैमर का नंबर बंद जा रहा है। दोस्तों, मैं बज़ाहिर स्कैम से बच गया, मगर वो जो थोड़े से वक्त का मुझे झटका लगा वो मेरी पहले से खराब सेहत को बहुत ज्यादा खराब कर गया। आप जानते हैं कि एक बाप की अपने बेटे से कितनी मोहब्बत होती है या अपने बेटे से कितनी वो उनसियत रखता है, और जब एक बाप को सेम आवाज निकालकर बेटे की सुनाई जाए और उसमें दर्द हो, उसमें रोना हो, उसमें मारने की बात हो, तो बाप पर क्या गुजरती है। तो अब भी वो आवाज मेरे दिमाग से नहीं निकल रही, तमाम तर कोशिश के बावजूद। तो मैंने सोचा कि मैं ये बात आपसे भी शेयर करूं। दोस्तों, ऐसे स्कैमर से हम निपट सकते हैं अगर कोई ऐसी हरकत करे, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि हम अपने हवास पर काबू रखें, जो मैं नहीं रख सका। मैं मानता हूं जो कि मैं नहीं रख सका। हमें चाहिए कि हम अपने उसान खता ना होने दें। ये स्कैमर खुद निशानियां देते हैं। अब मैं आपको ऐसे स्कैमर्स की चंद एक निशानियां बताता हूं जिनसे आप उनको पहचान सकते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं। नंबर 1, ये लोग आपसे आपकी जाती मालूमात मांगेंगे, और हम कभी कभार जज्बात में आकर इनको अपनी जाती मालूमात दे देते हैं। तो जो आपसे आपकी जाती मालूमात मांगे, समझिए ये स्कैमर है। फिर जो स्कैमर होगा वो आपसे फौरी फैसला करवाना चाहेगा, चाहे वो आपके सामने बैठा होगा, चाहे फोन पे होगा, वो आपसे फौरी फैसला करवाना चाहेगा, और फिर उसे जल्दी बड़ी होगी। जैसे मेरे वाले स्कैमर मुझे बार बार कह रहा था कि जितने भी हैं जी आप जैज़ कैश करें पैसे, तो स्कैमर को जल्दी बड़ी होगी। फिर इनकी कहानियों में तजाद होगा। ये जो कहानी बनाकर आपके सामने रखेंगे उस कहानी में तजाद होगा। तो ये चंद एक बातें ऐसी हैं जिनसे आप इनको आसानी से पहचान सकते हैं। दोस्तों, मैं इस स्कैम से बच गया। ये सब अल्लाह पाक का खुसूसी फजलो करम और आपकी मोहब्बतों और दुआओं का नतीजा है। तो फिर बताइए आपको कैसा लगा ये आज का व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि लोगों में आगाही पैदा हो। व्लॉग्स ऑफ वड़ैच में एक बार फिर हाजिर होंगे आपके लिए एक नया व्लॉग लेकर। उस वक्त तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।